نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران ایمانی، بغیر کسی تمہید و تفسیر کے میں نے اس وقت آپ کے سامنے اس عظیم ترین عبادت کے لیے سورہ دہر کی اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس کے ذہن میں 10 روز تک مسلسل آپ کے سامنے گفتگو جاری اور ساری رہی. کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، شہر میں ہر طرف اذا ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو یہ اذا کا زمانہ ہے. عشر 40 چل رہا ہے جو عشر زینبیہ کہلاتا ہے، اور بالخصوص آج کی تاریخ بہت اندوہ اور مصیبت اور غم کی تاریخ ہے. فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک اور صفحہ ماتم بچ گئی. آپ پہلی محرم سے سرکار سید الشہداء کی ازا میں ایک ازا خانے سے دوسرے ازا خانے تشریف لیے جا رہے ہیں. ایک اور صفحہ ماتم بچھا دی گئی آل محمد کے گھرانے میں، لہذا اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے متعلقین کو خود تشریف لائیے. 40 کی فقط 2 شبیں باقی ہیں. جو مہمان آپ کے ازا خانوں میں آ کے مہمان ہوا تھا اس کے رخصت کے ایام قریب آ گئے ہیں. لوگوں سے کہیے کہ اپنی مصروفیات دنیا کو کچھ کم کر کے ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ عزاداری میں شرکت کریں، اس لیے کہ بڑے نصیب سے یہ غم آپ کے نصیب میں آیا ہے. یہ لمحے بڑے عظیم لمحے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے. کسی تمید میں نہ جانا پڑے، لہذا جو ذکر آپ کے سامنے ہوا مسلسل وہ چہرے بیٹھے ہوئے جو تشریف لاتے رہے، وہیں سے بغیر کسی تمید و تفسیر کے ذکر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جس آل محمد کی شان خدا نے قرآن میں بیان کی، پیغمبر اسلام نے منبر پہ بیٹھ کے بیان کی، نماز کی حالت تک میں جس حسین کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہو، سبحان اللہ نے آل رسول سے کس طرح منہ کو پھیرا، اور دنیا منہ پھیرے تو پھیرے. رفعنا لکا ذکرک، یا آل محمد ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. تو جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، دنیا والوں کی پرواہ کیا؟ دنیا سمجھی ہی نہیں کہ آل محمد ہے کیا. خدا کی قسم آل محمد کی ناز برداری پروردگار نے کی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ان کے لیے اپنی مشیت کو تبدیل کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی واضح ترین آیت ہے کہ نہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. صبح قیامت تک قوانین الہیہ میں ایک ہر برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. لن تجد، ہرگز صبح قیامت تک سنت الہیہ میں، قوانین الہیہ میں ایک ہر برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. قوانین کیا ہیں؟ لا تعداد ہیں. نہ آپ پاس اتنا وقت ہے کہ بیٹھ کے میں آپ کو پھر سناؤں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے یہاں کے بعد ایک منٹ اور پڑھنا ہے. بس ایک قانون سن لیجئے کہ نہ جزا دنیا کے لیے ہے نہ سزا دنیا کے لیے ہے. جزا بھی روز حساب و کتاب کے بعد
سزا بھی روزے حساب و کتاب کے بعد. آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج بجا لائے, اللہ نے مستر کیا. ہمارے بزرگ آبا و اجداد جو صاحبان ایمان متقی اس دنیا سے چلے گئے وہ عالم برزخ میں ہے, ابھی جنت نہیں پہنچے ہیں کیونکہ یوم حساب نہیں آیا. جزا ملے گی حساب و کتاب کے بعد. آرام سے ہے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں, مگر ابھی جنت میں نہیں بھیجے گئے. جزا روزے حساب و کتاب کے بعد. اور یہی قانون سزا کا بھی ہے. آپ خود جانتے اس قانون کو. اس وقت سنا کے میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, میں تو فقط آپ کو متوجہ کیا. جو جانتے ہو نہ علماء سے تصدیق کر لی. نہ سزا اس دنیا کے لیے ہے نہ جزا اس دنیا کے لیے. دنیا میں اللہ نعمتیں دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کی منزل, نعمتیں لے لیتا ہے وہ بھی امتحان کی منزل. اس لیے کہ جب انسان کو نعمت ملتی تو کہتا ہے نہ جانے کون سی ایسی نیکی کام آ گئی جس کی جزا میں ہم کو حکومت مل گئی, دولت مل گئی, ثروت مل گئی, اقتدار مل گیا. یہ جزا نہیں ہے, اللہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے, اللہ یہ نعمتیں لے کے بھی امتحان لیتا ہے. پر دولت دی تھی اس کا صحیح استعمال کیا, حکومت دی تھی اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا. بستر خواب پہ گیا, کیا دیکھا جنت کا دروازہ ہے, تیزی سے آگے بڑھا, دروازے میں جھانکنے لگا, کیا دیکھا سامنے بہت بڑا محل ہے, بہت عالیشان محل, بہت بڑا قصر ہے. دیکھا حاضر قصر زبیدہ, جیسے بیوی کا نام دیکھا نہ دیکھا آؤ نہ تو تیزی سے اپنے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرنے لگا. دوڑ پڑا, فرشتے سوٹا لے کے آگے آ گئے. کم وقت کہاں جا رہا ہے؟ کہ میری بیوی کا مکان ہے. کہ ملون یہ دنیا نہیں ہے, دنیا یہ جنت ہے, یہاں قانون دنیا نہیں لاگو ہوتے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قانون جنت کیا ہے؟ کہ بیوی کا مکان ہے تو کیا ہوا, بیوی کے مکان میں شوہر نہیں جا سکتا. کیا سن رہے ہیں؟ یہ موقع پر تو مومنین لکھنؤ یاد آتے. رات کے 8:35 پر میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دن نہیں ہے. یہ بات تو خود ہی سے سمجھ میں آنی چاہیے. میں نے جملہ کہا مثال کے لیے 8:37 ہو رہا ہے, میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. اس کا صبح کے 8:37 نہیں ہو رہے, صبح نہیں ہے, دن نہیں ہے, رات ہے. نہیں متوجہ ہوئے بھی. کہا زبیدہ کا مکان ہے, تو شوہر ہوگا دنیا میں ہوگا, اس محل میں نہیں جا سکتا. تو جب بیوی کے گھر میں شوہر نہیں جا سکتا تو کسی شوہر کے گھر میں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. سلوات پڑھتے ہوتے محمد سبحان اللہ. سو کے سنیں گے آپ لوگ. مجھے منزل کی کمی پر کوئی پریشانی نہیں ہے, ذکر ہے, اگر بولتے رہتے تو حوصلہ بڑھتا ہے. سبحان اللہ. جو لوگ کہتے ہیں نبی کی زوج آتی ہوں, آپ ان کو ایسا ویسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو جنت جائیں گی, نبی کی بیوی ہے, اپنے شوہر کے گھر میں جائیں گی. جب شوہر بیوی کے گھر میں شوہر نہیں جا سکتا تو شوہر کے گھر میں بیوی کیسے جائے گی؟ غرض سے سنیے, درج کرنا چاہ رہا ہوں, سنا ہوا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. خواب سے بیدار ہوا, دیکھ لیا کہ واقعا جنت میں محل مل گیا. خواب سچا تھا. اسی لمحے کے لیے تو مولا علی نے کہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. سبحان اللہ. باطل کے منہ سے بھی حق نکلتا ہے. جو حق ہے اس کو قبول کرو, آدمی کو نہ دیکھو. نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ, صبح اٹھا, ابھی تک تو بہترین سواری پہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا, ہاتھی پہ بیٹھا ہوا, شاہانہ طریقے سے آیا تھا, اب بوکھلایا ہوا پیدل چلا آ رہا ہے بغداد کی اسی گلی میں جہاں بہلول بیٹھے ہوئے مکان بیچ رہے تھے. دیکھا پھر بہلول بیٹھے ہوئے مکان بیچ رہے ہیں. دلیل دی کہ نہیں دی میں نے, وہ خود جنت جانے کا محتاج نہیں ہے, بیٹھ کے جنت بیچ رہا ہے. سبحان اللہ. دوسروں کو جنت دے رہا ہے.
पहचानो तो इनको, फिर पता चलेगा तुमको कैसे कैसे शरफ मिलते हैं। कब बहलोल क्या कर रहा हो? कब जन्नत में मकान बना रहा हूं। क्या बेचोगे? कहाँ बेचूंगा। खरीदोगे? कहाँ खरीदूंगा। लाओ, कीमत दो। उसने जल्दी से जेब से 2 कौड़ियां निकाली और निकाल के बहलोल की तरफ बढ़ाई। बहलोल हंसने लगे कि दिमाग खराब हुआ है, पागल हो गया है, जन्नत का मकान और 2 कौड़ी में। कल तो मेरी बीवी को दिया था, का वो 2 टके में नहीं दिया था। मसला ये था कि वो बगैर देखे यकीन रखती थी, इसलिए सौदा सस्ते में निपट गया। मुझे पता है तू देख क्या आया है, इसीलिए तो ग़ैबत इमाम का हाल सुनाते कि बगैर देखे कबूल कर लो, सौदा सस्ते में निपट जाएगा, वरना जब आएगा तो देखोगे भी, तलवार भी चलेगी। गर्दन भी कटेगी, कोई फायदा नहीं होगा। ग़ैबत पर यकीन रखने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। भाई आप टोरंटो में रहते हैं, साहिबान तिजारत बैठे हुए हैं, सर्विस करने वाले हजरात भी बैठे हैं, ताजिर भी बैठे हुए, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो नहीं करते भले नौकरियां करते हो मगर मार्केट के हाल से तो वाकिफ है। मार्केट रेट होता है, गिरने का भी एक मेयार होता है और मार्केट रेट चढ़ने का भी एक मेयार होता है। देखिए तारीख आलम से लेकर आलम तक आज तक इस तरह का तारीख में किसी दूसरी मार्केट का रेट हाई नहीं हुआ होगा। का 2 टके नहीं लोगे? का नहीं लूंगा। का फिर क्या चाहिए उजरत में? का तेरी पूरी हुकूमत एक रात में मार्केट रेट कितना हाई हो गया। आप देखिए एक रात में इतना मार्केट रेट चलते देखा है, जिसको अली का दीवाना कहते हो। तुम्हारी हुकूमत खरीदने का दम रखता है, बगदाद की गली में बैठ के मिट्टी के मकान से तेरी हुकूमत खरीद लेगा। देखिए वाकया तो मैंने आपके इम्तिहान के लिए सुनाया कि अगर आप आमादा हो तो असल बात आप तक पहुंचाऊं। मैं अर्ज करता हूँ बराबर, यहाँ भी अर्ज किया, पासपोर्ट में भी अर्ज किया था, अभी बैतुल कायम में भी अर्ज कर चुका हूँ। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलतों का समंदर तो वही एक है ना। क्या कह रहे? समंदर में पानी वही होता है, उठने वाली हर मौज नहीं होती है। लोगों की बुनियादियत सुनना चाहिए। तारीख तो नहीं बदली जा सकती, वाक़यात तो नहीं बदले जा सकते, कुरान तो नहीं बदला जा सकता, हदीस तो नहीं बदली जा सकती। उठने वाली हर मौज नहीं होती है, ये उनका करम खास है। 1400 बरस हो गए, छोटे छोटे ज़ाकिरीन आते हैं, नए नए नुकात सुना के जाते हैं आपको। फजीलत की हर मौज नहीं होती है। भाई तो तारीख का वाक़या था, उस मौलवी ने अपना ख्वाब बयान किया। मौला ने कहा ये न देखो कि कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। ख्वाब सच्चा था, आपने सुन लिया, मगर अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वक्त भी तमाम हो रहा है, पूरी तवज्जो। क्या आप ये बयान करें कि बहलोल दाना ने जन्नत बेची, वो बिकी कि नहीं बिकी? मेरा आपसे सवाल है। तो उसका ख्वाब था कि उसने ख्वाब में देखा जुबैदा का मकान, खरीदने के लिए आ गया दूसरे दिन। ये जन्नत बिकी कि नहीं बिकी? आपके पास क्या दलील है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बहलोल ने जन्नत बेची। जब बहलोल कौन है? कोई मासूम नहीं है, इमामत के दरवाजे के सहाबी हैं। शरफ बड़ा ये है कि बहलोल ने 3 इमामों का जमाना देखा। अब समझे, जिसने इमामत को पहचाना वो खुद जन्नत। इधर उधर की बातें नहीं सुनाई जाती है। देखिए आपने ताज़ी के नहीं थी, चाहने वाले भी इनका फजा नहीं समझ सके। वो जन्नत बिकी कि नहीं बिकी? बहलोल भी एक सहाबी, गैर मासूम। हम आप भी, हमारा आपको तो शरफ नौज़ुबिल्लाह, हमारी जान कुर्बान बहलोल दाना की जूतियों पर कोई तकाबुल नहीं है, मगर हमने तो मौला को देखा भी नहीं उन किस्मतों में। मगर खुशकिस्मती ये है कि हमारी माँ ने ऐसी अमानत पहुंचाई कि बगैर देखे 1400 बरस के बाद भी
اہل بیت کے حق سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. وہ بھی مولا کے چاہنے والے, میں بھی مولا کا چاہنے والا. وہ بھی امامت کے در کے مت والے, ہم بھی مولا کے در کے شہدائی. وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے, ہم بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں. وہ بھی رسالت کا کلمہ پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ بھی علی نور اللہ کہتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں. ہم تو ذکر مولا کرتے ہیں, ذاکر ہے. ابھی ہم آپ سے کہیں لائیے مجھے $1000 دیجئے, جناب قاسم صاحب میں جنت میں آپ کو مکان دوں گا. آپ نے مجھے بلایا ہے, اپنے ٹورنٹو مجھے گھموایا, میں آپ کو جنت کی سیر کروا دوں. اور بہلول لانا بھی اہل بیت کے در کے غلامی تو آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں شمیر صاحب سے $2000 طلب کروں, اقبال بھائی سے مانگ لوں. 4 اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ایک بیت پر ایک بیت مل جاتا ہے. ان سے اگر میں $1000 مانگوں کہ مولانا آپ کو اگر زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی تو بیوقوف نہ بنائیے, 1000 کی جگہ $2000 ہم سے لے لیجیے, مگر آپ کے اس جھانسے میں نہیں آئیں گے کہ جنت میں مکان مل جائے گا. لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ ہم بھی تو مولا کے غلام ہیں. نوز باللہ کو تقابل نہیں جناب بہلول تعالیٰ سے, وہ بڑے عظیم ہیں. مگر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنت بکی کہ نہیں بکی. فقط واقعے کی طرح نہ سنا کیجئے, یہ جنت بکی کہ نہیں بکی. میں بیچوں جنت, خریدیں گے آپ مجھ سے؟ میں بھی مولا کا غلام, میں بھی علی نور اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ذاکر ہوں. نہیں خریدیں گے آپ مجھ سے. بہلول نے بیچی, زبیدہ نے خریدی, بکی کہ نہیں بکی. دلیل سنیے, نوجوان سنیں. میں بزرگوں کے لیے ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ بزرگوں سے تو فقط داد چاہتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں. نئی نسلوں کی تربیت کرنا ہے, اہل بیت کے دروازے کو پہچانے. کیا دوست دیتے ہیں صرف اہل بیت کا ذکر کرتے اس سے جنت نہیں ملے. اہل بیت جنت نہیں دلوائیں گے. اہل بیت تو بہت بلند ہیں, ہم کو ابھی معرفت ہی نہیں ہوئی. میں نے ابھی عرض کیا نا, بہلول کو شرف ملا کہ 3 امامتوں کا زمانہ دیکھا ہے بہلول نے. 3 اماموں کے صحابی کا نام ہے بہلول. بہلول بیٹھے ہوئے مٹی کے مکان بنا کے بیچ رہے ہیں بغداد کی گلیوں میں, اور کہہ رہے ہیں جنت کا مکان بنا کے بیچ رہا ہوں. علماء سے جا کے تصدیق کروا لیجئے گا. امام معصوم ہو, حجت خدا بیٹھی ہوئی ہو, اس کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دیا جائے, دلیل سنیے دلیل کہ جنت بکی کہ نہیں بکی. اس کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے, حجت خدا معصوم امام اس پر خاموش ہے تو اس کی خاموشی اس عمل پہ حجت ہوتی ہے. بھائی اماموں کو ڈانٹنا چاہیے تھا, اے بہلول یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ کیسا مذاق ہے, بغداد کی گلیوں میں بیٹھ کے جنت کا مکان بنا کے بیچ رہا ہے, یہ کیسا مسخرہ بنے. امامت کو ڈانٹنا چاہیے تھا. امامت کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ بہلول جو کر رہے ہیں وہ حق بجانب ہے. امامت سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جس جنت کو ہم اہلیہ کہتے ہو امام کیسے دیں گے, اس کی حقیقت تو پہچان لو. ہم تو بہت بلند ہیں, جنت کے مکان تو ہمارے غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں. صلوات پڑھتے جنت کتنے دہائی دیتے ہو. ہم تو بہت عظیم ہیں, ہم تو جہانان جنت کے سردار ہیں. جنت ہمارے صدقے میں خیر ہوئی ہے تو ہمارے غلام بنا کے بیچ دیتے ہیں. شرط یہ معرفت حاصل کرو. جن کو ان کی معرفت ہوگی, جاہل ہے جن کی معرفت نہیں رکھتے وہ بکتے ہیں کہ نماز کے بارے میں پڑھیے, روزے کے بارے میں پڑھیے. جن کو صحیح ان کی معرفت ہے, صحیح معرفت کی شرط ہے, خالی دعوے کی شرط نہیں ہے. وہ نمازی بھی ہوتا ہے, وہ روزہ دار بھی ہوتا ہے, وہ حاجی بھی ہوتا ہے. خالی تہمت نہ لگایا کرو. ہماری مجلسوں میں اکثر یہ منظر دیکھا گیا ہے. آپ کے ٹورنٹو میں سال میں نے کئی بار یہ منظر دیکھا. خود نماز پڑھائیے, بلایا گیا لوگوں کو مجلس کے نام پر, اور نماز منعقد ہوئی پہلے, پھر مجلس ہوئی. جو اس دروازے پہ آتا ہے وہی صحیح عبادت کرتا ہے. ہاں عزیزوں,
آج کا دن بڑا قیامت کا دن ہے، 8ویں امام کی شہادت ہے، ابھی تابوت اٹھے گا۔ آپ کے دلوں میں یہ حسرت تھی کہ فلک پہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوگا، فرش ماتم بچھائیں گے، عزادار فرش ماتم پہ آئیں گے، زہرا کے جائے کا ماتم کریں گے، زینب کے ماں جائے کا ماتم کریں گے۔ لیجیے آج 70ویں سفر کا سورج غروب ہو گیا، 70ویں سفر موجود نہیں ہے، تمام ہوئی، سورج غروب ہو گیا۔ آپ کربلا والوں کا ماتم کر رہے تھے کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک اور سفر ماتم بچ گئی، مدینے سے دور شہر طوس میں محمد عربی کا ایک بیٹا تنہائی کے عالم میں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ملعون نے دربار میں بلایا، امام سے کہا بہترین انگور منگائے ہیں آپ کے لیے، اس کو نوش فرمائیے۔ مصلحت پروردگار کے آگے چارہ کلام نہیں۔ امامت نے 2 انگور نوش فرمائے، ایک مرتبہ بلند ہوئے، ملعون کے دربار سے چلے، پوچھا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تو نے جہاں بھیجا ہے وہی جا رہا ہوں، اپنے رب حقیقی کی طرف جا رہا ہوں۔ امامت نے بتا دیا کہ میں تیرے مقصد کو جانتا ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں، مگر میرا امتحان یہی ہے۔ میرا جد کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رلا رلا کے مارا گیا، تو مجھے زہر دغا سے شہید کر رہا ہے، میں سمجھ گیا ہوں تیرے مقصد کو۔ امام گھر پہ آئے، چند لمحے نہ گزرے تھے کہ شب میں امامت خاموش ہو گئی۔ باعجاز نوے امام تشریف لائے، گو کہ بہت کم سن تھے، مگر بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، کیونکہ معصوم کے جنازے کو غیر معصوم نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن پہنا سکتا ہے۔ امامت نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، دھوم سے تابوت اٹھا۔ ہاتھوں کو چنوں گا مولا آپ کے مسائل تاریخ میں پڑھے ہیں، مگر یہ عشر اربعین ہے، آپ کی مصیبتوں کا تذکرہ کروں، اور بالخصوص نوے امام کی خدمت میں عرض کیجئے مولا آپ کی یتیمی کا ماتم کروں، یا اس یتیمہ کی یتیمی کا ماتم کروں کہ جس کا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، جس کا بیٹا کربلا میں موجود تھا، مگر پھوپھی نے کہا میرے لال سید سجاد یہ چہرے کو جس نے ایسا متغیر ہوتے دیکھ رہی ہوں جیسے روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، کہ پھوپھی اماں دیکھتی نہیں، ظالموں نے کچھ تہائے نجس دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزوں 70ویں سفر کا سورج غروب ہو گیا، آج کے بعد 2 راتیں اور بچی ہیں، شب اربعین آ جائے گی، 72 کا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو گیا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو گیا، قبروں پر شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے، شور و شین سے، ارے زینب لپٹ کے روئی مزار حسین سے۔ کس مصیبت کا تذکرہ کروں، آپ کو بھی 8ویں امام کا تابوت اٹھانا ہے۔ ہاں خالی امام اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ بہن معصومہ موجود تھی، کہ بھائی کی کوئی خبر نہیں، بھائی کو مدینہ چھوڑے ہوئے کافی دن ہوئے، اپنے بھائی کی خیریت کے لیے جاؤں گی۔ بہن تو اس کا سفر اختیار کرتی ہے، ابھی قم تک نہ پہنچنے پائی تھی کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ قم والوں کو پتہ چلا کہ امام کی بہن آ رہی ہے، وہ اہتمام کیا گیا۔ عزیزوں یہ 8ویں امام کا ماتم ہے، 7ویں امام کا فرزند کا ماتم ہے، 7ویں امام کی بیٹی آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، تو قم والوں نے وہ اہتمام کیا کہ دیواروں پہ سیاہ پردے آویزہ کر دیے، اس لیے کہ معصوم امام کی بہن سے کس طرح کہیں گے کہ آپ کا بھائی پردیس میں مارا گیا۔
جیسے ہی سواری قم میں پہنچی، اب جو محمل کا پردہ ہٹا، بی بی نے دیکھا پورا شہر سیاہ ہے، دیواروں پہ سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تڑپ کے پوچھا کہ بھئی یہ تو غم کی علامت ہے، میں اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی۔ کہ بہن سمجھ جاؤ، تمہارے بھائی کا پرزہ دینا چاہتے ہیں۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ بی بی معصوم قم، جو آج معصوم قم کی نام سے جانی جاتی ہے، جن کے لیے خدا کے امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میری زیارت پہ آنا ہو پہلے میری بہن کی زیارت کے لیے جائے، بعد میں میرے روزے پہ آئے۔ خود امام نے اتنی ناز برداری کی، وہ بہن برداشت نہ کر سکی، آج وہ امام کی زیارت کی خبر سن کے مشہد تک کے نہ پہنچ سکی، قم میں دم توڑ دیا۔ قم میں آج روزہ موجود ہے، حشر زینبیہ ہے، چیلم قریب ہے، اس بہن کو یاد کیجئے، اس کے کلیجے کی داد دیجئے جو علی کی بیٹی تھی، حسین کی ماجائی تھی۔ جب شمر کن خنجر لے کے آگے بڑھا، زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی، اے شمر ملور، رسول اللہ نے اس کے لبوں کو مثل رطب چوسا ہے، اس کے گلے کے بوسے لیے ہیں، اس گلے پہ خنجر نہ چلا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔